تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں. ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا, اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے, تو تقریباً 70-80% لوگوں نے پتہ کیا کہنا ہے, حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں, کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں, نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں. میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے, اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے ہیں؟ لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں, میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں, میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں. فرق دیکھیں, میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا, روزی, مال, حالانکہ اس کا وعدہ ہے, دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام, مجھے مل کر رہے گا, مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے. اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ مولانا عبدالحبیب عطری کا یہ بیان, تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل کرتا ہوں. کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں, اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا, آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا. تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر, مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے, رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا. ایک قافلہ تھا, 3 افراد ہیں, بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, بی بی ہاجرہ, اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں. یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا, پوچھتے ہیں ابراہیم اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں ابھی اور آگے ہے. ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں ابھی اور آگے ہے. لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر, کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا, کعبہ بھی نہیں تھا. اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا. بالکل صحرا ہے, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے. حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے, پھر ملا, پھر ملے تھے, مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو, اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو, اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے, تھوڑے سے کھجورے ہیں, پانی ہے, بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں, کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا. تو آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا, اے اللہ کے نبی کیا اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اب یقین دیکھیں اس خاتون کا, اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے, دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے, نہ کوئی انسان نہ پرندہ. مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے, تو کیا کہا؟ لا یضیعنا لا یضیعنا لا یضیعنا اللہ, یعنی اے اللہ پاک کے نبی اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رب کا حکم ہے نا, پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے, پانی بھی اس نے دینا ہے, ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے. ہائے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے. اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے, رات سے دن کو بناتا ہے. اللہ پاک وہ ہے جو بنجر سرزمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے. اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا, پانی بھی اسی کی نعمت ہے, وہی عطا فرمانے والا ہے. ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا, رزق دینے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا, کہا اب خیر سے جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا خوبصورت شعر ہے نا. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے. یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں, بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے. آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے, یقین ہی نہیں ہے کسی کو. تذبذب, ٹینشن, اللہ پر
دین پر اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو, ہر وقت بے فکروں میں گھرا ہوا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج غربت عام ہے, مشکلات ہیں, ہر دوسرا آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, نا اتفاقی ہے. دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں. اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے, مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں. کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا, اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی, ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا, ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے, آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد. اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے. ویہلک آخر هذه الامه بالبخل والعمل. اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا, مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے. اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی, لمبی امیدیں ہوں گی. کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا, یقین نہیں ہے نا, یہ پیسے چلے جائیں گے, زکات نہیں دیتے لوگ, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے, لمبی امیدیں بنائی, یقین نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے, ہمیں مل کر رہے گا, مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے. بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, بے یقینی ہونی نہیں چاہیے, مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے. اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں. کوئی لندن پیرس کے خواب دیکھ رہا ہے, کشتیوں کے اندر بیٹھ کر, پچھلے دنوں واقعات ہوئے نا, پیسے دے کر وہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں, کوئی راستے میں مر جاتا ہے, کوئی کشتی میں بیچارے ڈوب گئے. کیوں؟ یقین نہیں ہے ادھر پیسے نہیں ملیں گے, ادھر پیسے ملیں گے, کسی طرح ادھر چلا جاؤں یا مر جاؤں گا بھوکا. ذرا غور کیجئے اے میرے پیارے اسلامی بھائی, کو سود کا کام کرتا ہے, کیوں کرتا ہے سود کا کام؟ یقین نہیں ہے نا کہ حلال کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. ملاوٹ, رشوت, ڈاکہ, چوری, اگر ان تمام غلط کاموں کے پیچھے آپ دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یار ملاوٹ نہیں کروں گا تو مال نہیں بکے گا, پیسے والا کیسے بنوں گا, غریب ہی رہ جاؤں گا. یقین ختم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو جناب غلط کام کرنا ہے. آگے چلیے, ہم مانتے ہیں نواز دنیا بھی سنوار دیتی ہے, آخرت بھی سنوار دیتی ہے, سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں, مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یار نماز پڑھوں گا تو کاروبار پہ, دکان پہ کون بیٹھے گا, ہیں؟ نماز پتہ ہے آخرت اور دنیا سنوار دے گی, یقین نہیں ہے. اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے, مگر نہ قرآن خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے, مگر بے یقینی ہے. اول تو دعا مانگتے نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو یقینی نہیں ہوتا. یقین کریں, علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا, اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال دیتا ہوں, آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں, دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے, چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں حل ہی نہیں ہونا ہے, تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل. آپ کا کوئی ملازم ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے, مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے, چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں. آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس, مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے, چلیں پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری مدد. پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا. ہم کہتے نہیں ہیں, مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا, پھر بھی میں مانگ رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. یقین پتہ ہے کیسے کام کرواتا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی,
اور لوگ پیاسے مر رہے تھے. کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی. آخر کار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں. نماز استسقاء اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا. مویشی بھی پیاسے, لوگ بھی پیاسے, کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے. ارے اللہ کے بندے, سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں, تم چھتری لے کر آئے ہو. چھتری لے کر آئے. مانگنے کس سے آیا ہوں, اس رب نے بارش تو دینی ہے, واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا. سچ بات. علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے. وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش موجود ہونا چاہیے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ کس پہ بھروسہ کرو؟ اپنے دین پر, اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. غور کیجیے, یقین لے آؤ واپس, زندگی میں موج آ جائے گا. زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے, اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے, آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے, نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا. ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے. اس زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے, پانی جہاز سے جاتے تھے حج رف سی کرنے ہو کے گیا, لیے. طوفان آ گیا, لوگ ڈر گئے, کلمے پڑھنے لگے. یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے, ڈوبنے والا ہے جہاز. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے نے اپنی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا. بے شک یقین اللہ تو پر. ایسا ہی ہوا, جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا, سب خیر سے پہنچ گئے. تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے, جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, وہ کشتی نہیں ڈوبے گی. نہیں ڈوبے گی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا, وہ یقین تھا. ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, پڑھ لیتے ہیں. یہ والی چیز نکال دیں. وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ. تعویذ پہنتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں, پتہ نہیں ہونا, تو کچھ نہیں ہونا. وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا. پہلے یقین لائیں. اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں, یہ صرف آپ یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں, آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی, کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین, ول پاور. بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو. ہو جائے گا, اب کر لو گے. بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں, میں کر لوں گا انشاءاللہ, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, ٹرائی کر لیتا ہوں, پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا. اندر حوصلہ تو لائیں نا, یقین تو لائیں. اور سبحان اللہ اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا, امیر علیہ سنت ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا. تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے. ایک درخت خشک تھا, یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے. دوسرا درخت پھلدار تھا. تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے, خشک درخت پر جاتی ہے, واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے, پھر خشک درخت پر جاتی ہے. اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے, کوئی ماجرا ہے. تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے, اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے. وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے, پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا, رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک, یہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کے رزق کا انتظام کر دیا, اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے. تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں, اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ رونے لگا. اب یہ سوچ رہا ہے سبحان اللہ. تو اللہ اکبر, غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی. توبہ قبول کی. اچھا جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے
सरदार आपने तौबा की, हमने भी तौबा की। कहा सोचो तो सही, हम डकैती कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, रब जब इस अंधे सांप को रोजी देगा तो हमें क्यों नहीं देगा? हम अल्लाह की कुदरत पर यकीन क्यों ना रखें? सबने तौबा कर ली। अब जब तौबा कर ली तो इन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि हज को चलते हैं। सारा काफिला बनाकर, डाकुओं का काफिला तौबा करके चला हज करने। जब मक्का पाक के करीब पहुंचे ना तो वहां एक नाबीना बुढ़िया थी, हैं? वो हर काफिले वाले से उस डाकुओं के सरदार का नाम लेके पूछती थी। वो बंदा आया तो डाकुओं का जब काफिला है तो कहा मैं ही तो वो हूँ। तो कहा ये मेरे कपड़े तुम्हारे लिए हैं। बोला आप मुझे कपड़े क्यों दे रही हैं? कहा मेरा एक बेटा था और वो बेटा जो है उसके कुछ दिन पहले, बड़ा नेक बेटा था मेरा, कुछ दिन पहले उस बेटे का इंतकाल हुआ है, ये उसी के कपड़े हैं। 3 दिन से मुसलसल नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं और फरमा रहे हैं कि इस नाम का बंदा आएगा, इसको ये कपड़े दे देना। बेशक सुभान अल्लाह। जरा सोचो तो सही, जब रब तौबा कबूल करता है तो मर्तबे कैसे बढ़ा देता है। काश ये बात समझ आ जाए। अल्लाह से बंदा जब दोस्ती कर लेता है ना, अल्लाह पिछले गुनाह मुआफ फरमा देता है, बल्कि अल्लाह राजी हो जाए तो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। मगर कैसे इस डाकू को तौबा नसीब हुई? यकीन। काश हराम कमाने वाला, सूद का काम करने वाला, काश है रिश्वत लेने वाला, डाका डालने वाला, चोरी करने वाला ये सोचे कि मैं क्यों कर रहा हूं, मिलावट करने वाला सोचे। अल्लाह पर भरोसा तो रखो यार, रब ने मेरा नसीब लिखा हुआ, जो मेरे नसीब में मुझे मिलकर रहेगा। काश ये बात समझ आ जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुसलमानों के पहले खलीफा, जब आपने ये आयत पढ़ी ना, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह फरमाता है और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मा करम पर ना हो। आप फरमाते हैं कि जब से मैंने ये आयत पढ़ ली, खुदा की कसम मैंने रोजी की फिक्र करना छोड़ दी है। कि जब अल्लाह ने हर किसी का रिस्क अपने जिम्मे पे ले लिया तो मुझे किस बात की टेंशन है? काश हमें ये बात समझ आ जाए कि हमें अब जरा गौर करें। अभी ये इज्तिमा खत्म होगा, अगर मैं आप सबको कहूं कि बताएं आपके लिए क्या दुआ करवानी है, तो तकरीबन 70-80% लोगों ने पता है क्या कहना है? हुजूर रोजी में बरकत की दुआ कर दें, कारोबार में बरकत की दुआ कर दें, नौकरी नहीं लग रही उसकी दुआ कर दें। मैं नहीं कहती दुआ नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन कोई तो कहे कि मेरी ईमान पर मौत के लिए दुआ कर दें, मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाए इसके लिए दुआ कर दें, मैं आखिरत में जाऊं तो अल्लाह मुझसे राजी हो जाए इसके लिए दुआ कर दें। फर्क देखें, मेरी और आपकी टेंशन क्या है? दुनिया, रोजी, माल। हालांकि इसका वादा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, मुझे मिलकर रहेगा। मगर अल्लाह ने मगफिरत का वादा नहीं किया है। उसकी दुआ कहां है? उसकी टेंशन क्यों नहीं है? ऐसे कई लोग मुझे भी मिले, आपको भी मिले होंगे, यार रात को नींद नहीं आ रही, क्यों? बस यार कारोबार की टेंशन बहुत है। कभी जिंदगी में एक रात मेरी और आपकी ऐसी गुजरी कि इस टेंशन में नींद ना आई हो कि कब्र में जाऊंगा तो कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोजख का घड़ा बनेगी? कलमे वाली मौत मिलेगी कि नहीं? जन्नत में जाऊंगा या दोजख में जाऊंगा? मीज़ान अमल पर जब अमाल तोले जाएंगे, गुनाह का पलड़ा भारी होगा या नेकियों का पलड़ा भारी होगा? यार आज जून जुलाई की गर्मी, हीट स्ट्रोक की बातें हो रही हैं, 50 डिग्री में हाल बुरा हो गया। सूरज 1 मील पर जब होगा और लोगों की प्यास जबान से बाहर जबानें आएंगी, मुझे जामे कौसर ना मिला तो मेरा क्या बनेगा? कभी इसकी टेंशन, इसका वादा नहीं है। ये अल्लाह से दुआ करनी है, इसके लिए कोशिश करनी है। सारी जिंदगी एक ही टेंशन, छोटा घर है तो बड़ा करना है, कारोबार को वसी करना है और आमदनी। और मैं नहीं कहता दुआ ना करें, कोशिश ना करें, खुदा ना खास्ता इसका कोई ये मतलब डाले कि चलो भाई अब तो अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर ले लिया तो अब कोई काम काज नहीं करना। नहीं, दुनिया आलम असबाब है, असबाब का कशकोल लेकर बारगाह इलाही में जाना है और तवक्कुल वाले अंदाज में दुआ करनी है तो अपनी रहमत के समुंदर से हमारे असबाब के कशकोल में वो हमारी रोजी अता फरमाएगा। असबाब इख्तियार जरूर करने, मगर इसी फिक्र में जिंदगी तो बर्बाद ना कर देना कि सारा सुबह से लेकर शाम तक एक ही टेंशन। तो दोस्तों, भरोसा रखे रब पर, यकीन रखे रब पर। आज हाल ये है, बच्चा पैदा हो जाए तो टेंशन, ओहो अब मेरा बच्चा हो गया, इसकी आगे परवरिश में कैसे करूंगा, इसकी तालीम का क्या होगा, और खास तौर पे बच्ची पैदा हो जाए तो ऐसे बदबख्त लोग हैं कि अब जनाब बीवी को बुरा भला कह रहे हैं, खानदान में झगड़े हो रहे हैं बच्ची के पैदाइश पर कि अब इसकी शादी कैसे होगी, ये तो बोझ आ गई है। माअल्लाह, समझ नहीं आती कि जिस रब ने बच्ची दी है इंशाअल्लाह रिस्क भी वही देगा, असबाब भी वही देगा। अरे जब इसने मुझे पाला है वो इसको भी पालेगा। क्या खूबसूरत बात उलमा ने लिखी, जो रब
हाथी को मन और चूंटी को कन दे सकता है, वो मुझे भी मेरा रिस्क अता सुभान फरमाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। है, आप जरा सोचे तो सही, किस किस को रिस्क देता है। हदीस पाक का मजमून है, तुम अल्लाह पर भरोसा करो, जैसा भरोसा करने का हक है वो तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। बेशक, परिंदों को सुभान समझते अल्लाह। कितनी कैसे रोजी मिलती है। कभी घोंसले देखे परिंदों के? अच्छा, पहले तो यही नहीं पता, कराची वालों को तो परिंदे देखने को नहीं मिलते। हमने दरख्त काट काट के पूरा शहरी कंक्रीट का जंगल बना दिया, वरना ये पूछे बुजुर्गों से, हम भी छोटे थे तितलियां भी दिखती थी, सुबह मदरसे स्कूल जाते थे तो कोयल की आवाज भी आती थी। अब तो कराची वालों के हॉर्न की आवाज आती है हमको।